الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے اذا اسلم الصبی فمات، جب بچہ مسلمان ہو جائے اور فوت ہو جائے، هل یصلی علیہ، کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ وهل يعرض على الصبی الاسلام، کیا بچے پر اسلام پیش کیا جائے گا، اس کو السلام علیکم کہنا یا اسلام پیش کرنا، اسلام کی دعوت دینا، یہ کیسا ہے؟ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ سے باہر تشریف لائے، فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت، تو آپ نے شہداء احد پر اس طرح نماز پڑھی جیسے آپ ہر میت پر پڑھتے تھے، نماز جنازہ پڑھی۔ ثم انصرف الی المنبر، پھر آپ واپس آ کر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، فقال انی فرطکم وانا شہید علیکم، میں تمہارا پیش خیمہ ہوں۔ ایک الفاظ میں ہے انی فرطکم علی الحوض، میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا اور میں تمہارا گواہ ہوں۔ وانی واللہ لانظر الی حوض الآن، اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر جسے کہا جاتا ہے۔ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں یا زمین کی چابیاں دی گئی ہیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر مسئلہ جو ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اور شہید کا جنازہ بھی پڑھا گیا ہے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں میں اختیار ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، نہ پڑھنا چاہیں تو بغیر جنازے کے بھی تدفین ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل ہمیں ملتی ہے احادیث کے اندر کہ ایک خادمہ تھی مسجد کی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کہیں گئے ہوئے تھے، بہرحال آپ موجود نہیں تھے، آپ کی عدم موجودگی کے اندر وہ خادمہ فوت ہو گئی۔ ایک حدیث میں خادم کا تذکرہ ہے کہ وہ مرد تھا، بہرحال جو بھی تھا، خادم تھا یا خادمہ تھی، حضرات صحابہ نے اس کا ہلکا معاملہ سمجھا کہ مسجد کا خادم ہے یا خادمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی اور انہوں نے اس کی جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ وہ مسجد کی خادمہ نظر نہیں آ رہی، تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے بتایا تھی وہ تو فوت ہو گئی، ہم نے تو اس کا جنازہ پڑھ کے دفنا بھی دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ، مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نشاندہی کی، آپ کو بتایا کہ یہ اس خادمہ کی عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صف بندی کی اور اس خادمہ کی
جس کی تدفین ہو چکی تھی، قبر پر کھڑے ہو کے آپ نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہاں پہ جہاں ہمیں ایک مسئلہ یہ مل رہا ہے کہ قبر کے اوپر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، جو جنازہ نہیں پڑھ سکا، وہ لیٹ ہو گیا یا کسی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکا، وہ قبر پہ جا کے بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا، اپنے موضوع سے ہم باہر نہ نکل جائیں، ضمناً بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی آج یہ چیز سمجھی جاتی ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دے دی اس چیز کی کہ خادم مسجد کی جو وقت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، وہ کوئی ہلکا نہیں ہے۔ یہ سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں باپ بیٹے کو حکم دیا تھا کہ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ آپ دونوں میرے گھر کو قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، یہاں پہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ تو مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا خادم مسجد کی تو جو ذمہ داری ہے ہی ہے، اس کو اس کام کے لیے وقف کیا ہے، خاص کیا ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی صفائی اور ستھرائی میں ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ ایک مجلس میں یہ بات گزری تھی نا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، تو آپ کو مسجد کے کونے کے اندر ایک تھوک نظر آیا، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ کو غصہ آ گیا۔ قریب ایک صحابی کھڑے تھے، ان کی یہ ڈیوٹی تو نہیں تھی مسجد کی صفائی کرنے کی، لیکن انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو بھانپ لیا، آپ کے تاثرات کو پڑھ لیا کہ آپ اس وقت غصہ کس وجہ سے ہیں۔ لہذا انہوں نے وہاں سے جا کے وہ کھرچ دیا اور وہاں خوشبو کا چھڑکاؤ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیوٹی ایک بندے کی خاص جو کر تو دی ہے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس اجر کے اندر اور اس عظیم کام کے اندر، ان مسجدوں کے خدام کے اندر ہم بھی اپنا نام لکھوا لیں۔ اس کا طریقہ کار یہ کیا ہے؟ جہاں پہ آپ کو داغا، تنکا، کوئی چیز ملتی ہے، آپ اٹھا کے اس کو باسکٹ میں پھینک، اپنی جیب میں رکھ لیں، بعد میں جا کے اکٹھے کر کے پھینک دیں۔ وہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ مسجد میں کھڑے تھے، ان کی داڑھی کے اندر کوئی تنکا تھا، کسی بندے نے یوں ہاتھ مار دیا، وہ تنکا گر گیا، انہوں نے وہ اٹھا کے پکڑ لیا اور باہر نکل کر جو کوڑا دان تھا، جو کوڑے کی جگہ تھی، وہاں پہ پھینک دی۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ تنکا ہی تو تھا، تنکا ہی تو تھا۔ کہنے لگے کہ جو تنکا میری داڑھی میں خوبصورت نہیں لگ رہا تھا، وہ اللہ کے گھر میں کیسے خوبصورت لگ سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بھی اوور آل یہی حال ہے نا صفائی ستھرائی کا۔ گھروں کا حال دیکھ لیں، باہر روڈ کے اوپر حال دیکھ لیں، جو ریپر، جو پھلوں کے چھلکے ہماری گاڑی میں اچھے نہیں لگ رہے، وہ باہر روڈ کے اوپر کیسے اچھے لگتے ہیں؟ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ، اب پتہ نہیں پڑھے لکھے یا کیوں، لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو گاڑی میں بیٹھا یہ پڑھا لکھا لوگ، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، بڑے لوگ، لیکن عین روڈ کے درمیان میں، سڑک کے درمیان میں کھا پی کے چیزیں باہر پھینک دیں۔ اس کے لیے باسکٹیں لگی ہیں، یا آپ ایک شاپر تیار کر لیجئے، شاپر میں جمع کرتے جائیں اور گھر کی باسکٹ میں پھینک دیں۔ ان چیزوں کا لحاظ ہم نے رکھنا ہے، ہم نے خیال کرنا ہے ان چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا۔ اسی سے انسان کی تہذیب کا پتہ چلتا ہے اور اس کے پڑھے لکھے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ باہر کا بات دوسری طرف نہ نکل جائے، تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پر وہ بات آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، ہاں البتہ دنیا کے معاملے میں یہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، اس بارے میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ لے۔ اگلی حدیث، یہ بڑا ایک معروف مسئلہ ہے، چلیں حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
کہ ان عمر رضی اللہ عنہ انطلق مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رہط قبل ابن الصیاد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر چند لوگوں کی معیت میں ابن سیاد کے پاس گئے۔ یہ ابن سیاد کون تھا؟ اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ یہودی تھا، بچہ تھا، یہودی تھا، اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے یہ انصار میں سے تھا۔ یہ کہونت کرتا تھا، کہانت کرتا تھا، نجومی پن کرتا تھا، ہاتھ دے کر مستقبل کے حالات بتاتا تھا۔ شیطان کا اس کے اوپر اثر تھا اور یہ اس طرح کے کام کرتا تھا۔ یعنی یہ بچوں کا جو سلسلہ ہے نا، یہ کوئی آج کا نہیں ہے۔ آج کل بھی ایک بچہ بڑا اوپر چڑھ رہا ہے اور بڑے بڑے لوگ وہاں پہ جا کے، اور وہ کہتا کہ کوئی بندہ میرا سامنا نہیں کر سکتا۔ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے میرا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ جناب کرتب اپنے دکھا رہا ہے اور کیا کیا وہ کرتا ہے، الامان والحفیظ۔ تو یہ ابن سیاد یہودی بچہ تھا۔ اس کے بارے میں یہ ایک معروف تھا کہ یہ وہ دجال ہے جو قیامت کے قریب آئے۔ اس کے بارے میں یہ معروف تھا کہ یہ دجال ہے۔ واقعہ حرہ سن 63 ہجری کے اندر پیش آیا، اور اس حرہ کے واقعہ کے اندر یہ غائب ہو گیا۔ یہ کہاں گیا اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں۔ باہر کیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن سیاد کے پاس آئے، حتی وجدوہ یلعب مع الصبیان، یہ عند اتم بنی مغالہ، بنی مغالہ کی گڑھیوں کے قریب کچھ لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آیا۔ وقد قارب ابن الصیاد الحلم، ابن سیاد اس وقت قریب البلوغ تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، بچہ تھا ابھی۔ فلم یشعر، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم نہ ہو سکا۔ حتی ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، آپ نے اپنے دست مبارک سے اسے یوں ایک ضرب لگائی۔ ثم قال لابن صیاد، پھر آپ نے ابن صیاد سے کہا، تشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ ہے محل استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا، کہ بچے کو بھی اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس وقت یہ بھی موجود تھے۔ تو یہاں پر بھی ابن صیاد کو دعوت دی گئی۔ فنظر الیہ ابن الصیاد، اس نے آپ کی طرف یوں غور سے دیکھا۔ فقال اشہد انک رسول الامیین، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھ لوگوں کے رسول ہیں۔ جواب دیکھیے کیسا دیا اس نے۔ یہ کہنے کے بجائے کہ میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ امیین، ان پڑھ، جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان کے رسول ہیں۔ فقال ابن الصیاد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن صیاد کہنے لگا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی جو سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آگے دہرا کے یہی پوچھ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فرفضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، اس سے الگ ہو گئے۔ وقال آمنت باللہ وبرسولی، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ فقال له ماذا ترى، پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ قال ابن الصیاد، ابن صیاد بولا، یاتینی صادق و کاذب، میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ کہونت کرتا تھا نا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلط علیک الامر، تیرا معاملہ تجھ پر مشتبہ ہو گیا ہے، یعنی تیرے بارے میں وضاحت نہیں ہے۔ ثم قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے کہا، انی قد خبأت لک، میں نے خبیئا، اپنے دل کے اندر تیرے متعلق ایک بات سوچی ہے، بتا وہ کیا ہے؟ فقال ابن الصیاد هو الدخ، اس نے کہا آپ کے دل کے اندر دخ، اس طرح کی کوئی لفظ ہے۔ فقال اخسا فلن تعدو قدرک، دفع ہو جا، تو اپنی بساط، اپنی طاقت سے کبھی آگے نہ بڑھے گا، جا چلا جا یہاں سے۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس خناس کی گردن اڑا دوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکنہ فلن تسلط علیہ، اگر تو یہ وہی ہے، دجال ہی ہے، تو پھر تو اس کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو اس کے قتل کا تمہیں فائدہ کوئی نہیں۔ وقال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما،
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انطلق بعد ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بن کعب، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید القراء ہیں، یہ پھر گئے الی النخل التي فيها ابن الصیاد، آپ اس باغ میں گئے جہاں ابن صیاد تھا. وَهُوَ يَقْتِلُ أَن يَسْمَعَ مِنْ ابن صیاد شَيْئًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس سے کوئی گفتگو سنوں، یہ چاہتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے. قبل ان یراہ ابن الصیاد، اس کے دیکھنے سے پہلے. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مضطجع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا وہ لیٹا ہوا ہے، یعنی فی قطیفۃ، ایک چادر کے اندر، لہو فیہا رمزۃ او زمرۃ، اور اس چادر اوڑے میں کچھ گنگن آ رہا تھا. فرأت ام ابن صیاد، تو ابن صیاد کی ماں نے دیکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، آپ نے دیکھا کہ آپ، اس عورت نے دیکھا کہ آپ درختوں کی اوٹ میں چل رہے ہیں. فقالت لابن صیاد، اپنے بیٹے ابن صیاد کو کہنے لگی یا صافی، اس کا نام سیاف بھی کہا جاتا ہے اور صاف بھی کہا جاتا ہے، کہنے لگی اے صافی، وہو اسمہ ابن صیاد، یہ ابن صیاد کا نام تھا. ہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دھیان کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں پہ. فصار ابن صیاد، اس پر ابن صیاد اٹھ کے بیٹھ گیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکتہ بینا، اگر یہ عورت اس کو اسی حالت میں رہنے دیتی تو آج ہمیں پتہ چل جانا تھا یہ اصل میں ہے کون. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی وضاحت نہیں پتہ چل سکی کہ ابن صیاد در حقیقت دجال ہی ہے یا یہ ایک عام آدمی ہے جو کہانت کرتا ہے اور نجومی پن کرتا ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ 63 ہجری کے اندر واقعہ حرہ پیش آیا تھا. یہ پتھریلی زمین پر ایک جنگ ہوئی تھی، معروف واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو اس واقعہ حرہ میں یہ غائب ہو گئے. اب اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ وہی دجال ہے جو قیامت کے قریب آئے گا. اور بعض لوگ تو ایسے نام نہاد ہیں اس ہمارے زمانے میں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے تو اس کا انکار ہی کر دیا، کہتا کوئی دجال نہیں آنا، کوئی یاجوج ماجوج نہیں ہے، اس نے انکار ہی کر دیا. بہرکیف تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ بچے کو بھی اسلام پیش کرنا چاہیے، بچے کو بچہ سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اگلی حدیث ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض، ایک یہودی بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. یہودی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ گھر میں عیسائی وغیرہ سے ہم گھر کا کام لے سکتے ہیں، تو کوئی قباحت نہیں ہے، ان سے کام لیا جا سکتا ہے، جس طرح یہاں یہودی بچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. فمرض، بیمار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے رہے بیمار، ہمیں کیا نہیں. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَعُودُهُ، آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے. بچہ تھا، دوسرا یہودی تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اس کی عیادت کو تشریف لائے. فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، آپ اس کے سرہانے بیٹھ کے فرمایا فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ، مسلمان ہو جا. فَنَظَرَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گھر میں کوئی مہمان آیا ہو نا، اور وہ مہمان جاتے جاتے بچے کو کوئی پیسے پکڑانے لگے یا کوئی چیز پکڑانے لگے تو وہ کس کی طرف دیکھتا ہے؟ بیٹی ہو تو ماں کی طرف، بیٹا ہو تو باپ کی طرف. اگر وہاں سے گرین سگنل مل جائے تو وہ پکڑ لیتا ہے، اور اگر نہ ملے تو اگر پکڑے بھی ہوں تو واپس کر دیتا ہے، کہتا نہیں مجھے نہیں چاہیے، بابا ماریں گے. تو یہ ایک بچے کی یعنی نیچر ہوتی ہے. اس نے بھی اپنے باپ کی طرف دیکھا، بیمار تھا، آپ نے جب اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کس کی طرف دیکھا؟ باپ کی طرف. فقال له اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آپ کی کنیت تھی ابو القاسم، کہنے لگا جو آپ کو فرما رہے ہیں وہ مان لے وہ بات. فاسلم، وہ مسلمان ہو گیا. اور
ایک روایت میں ہے کہ وہ بچہ اسی مرض کے اندر کلمہ پڑھ لینے کے بعد فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے وہو یقول، اور آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس رب کی تعریف جس نے میری وجہ سے ایک اور جان کو جہنم سے جانے سے بچا لیا. اور ہم نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے ہر دوسرے بندے کو جہنم کے دروازے پہ لے جا کے دھکا دے کے آنا ہے. فلاں بھی جہنمی، فلاں بھی جہنمی، فلاں کافر، فلاں ایسے، فلاں ایسے، ایسے فتوے بانٹتے ہیں کہ علمان والحفیظ. یہ کام مفتیان کرام کا ہے، یہ راسخ علماء کا کام ہے. لیکن آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں، آپ اپنی نجی زندگی کے اندر دیکھ لیں، ایسے کفر کے فتوے بانٹے جاتے ہیں علمان والحفیظ، فلاں بھی جہنمی، فلاں بھی جہنمی. جو بندہ کلمہ اس نے نہیں پڑھا اس کے بارے میں تو کنفرم ہے نا کہ وہ جہنمی ہے. لیکن جو کلمہ پڑھ چکا ہے اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یہ جانے اور اس کا رب جانے. ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے بہتر ہے وہ کر دے. ہمیں کس نے اتھارٹی دی ہے یہ فتویٰ دینے کی؟ ہمارے پاس اختیار کیا ہے یہ فتویٰ دینے کا؟ مجھے اپنے بارے میں کنفرم ہے کہ میں کہاں جاؤں گا؟ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے نا، صحیح بخاری کے اندر ہی آتا ہے غالباً، کہ دو بھائی تھے، ایک بہت اللہ کی عبادت کرتا تھا اور دوسرا اللہ کی بغاوت کرتا تھا. وہ جو فرما برداری کرتا تھا وہ آئے دن اس کو دعوت دیتا، آؤ بھی نماز پڑھو، آؤ بھائی تم یہ کام کرو، وہ اس کی سنتا ہی تھا. آخر کار ایک دن جناب اک کے اور تھک کے اس نے یہ کہہ دیا کہ تجھے تو اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے نا، جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں بھائی تیرے لیے تو کوئی معافی نہیں، تجھے میں اتنی بار کہہ چکا ہوں. او بھائی اتنی بار کہنا یہ معیار کہاں ہو گیا کہ اب اس کو اللہ نے بخشنا نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے دونوں کی جان قبض کر لی. اور یہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تجھے یہ اختیار کس نے دیا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا؟ تیرے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ جا، اس کو میں نے معاف کیا. اور فرشتے کو حکم دیا اس کو پکڑ کے جہنم میں بیٹھ. یعنی یہ معاملہ ہمارے ہاں بالکل ہی ہلکا ہے. آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں، اللہ معاف فرمائے ایسے شندر بے مہار ہیں علمان والحفیظ، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ. اس لیے یہ کام علماء کے اوپر چھوڑ دیں. اچھا جن کی یہ ذمہ داری ہے نا علماء کی، وہ اس معاملے میں انتہائی محتاط ہیں، وہ انتہائی احسن طریقے کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں نونہال اور جناب اس طرح کے چڑھتی جوانی، گرم خون، نہ علم ہے نہ کسی چیز کے بارے میں آگاہی ہے، بس سنی سنائی باتوں پہ، پیدل چیزوں کے اوپر چل کر، اور جو فیس بک پہ پڑھ لیا، جو واٹس ایپ پہ پڑھ لیا. سوشل میڈیا کا علم ہے، حقیقی علم نہیں. علم جو ہے نا، علم العلم، قرآن و حدیث کا علم، یہ انسان کے اندر بردباری پیدا کرتا ہے، اس کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، اس کو سمجھ دیتا ہے، غلط اور صحیح کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت نوازتا ہے، اس کے اندر جذباتی پن نہیں ہوتا. یہ معاملے کو بڑے طریقے کے ساتھ اور احسن طریقے کے ساتھ نمٹانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن سوشل میڈیا کا جو علم ہے نا، یہ انسان کو جذباتی بناتا ہے، یہ اشتعال دلاتا ہے، یہ اس کو برانگیختہ کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا کام پھر دوسری سمت سے نکلتا ہے. اس کا جو غبار ہے وہ بڑا عجیب طریقے کا نکلتا ہے، پھر وہ ہر ایک کے اوپر مشین رکھ کر اس کو اسی کیٹیگری میں شمار کرنے کی کوشش کرتا ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کوئی بندہ مسلمان فوت ہو جاتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، اس کے بارے میں کنفرم جنتی ہونے سے بھی منع فرمایا کہ آپ کہیں گے یہ کنفرم جنتی. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے گمان کے مطابق اس نے اچھی زندگی گزاری ہے، باقی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے گا. وہاں پہ بھی بالیقین بالضبط یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ یہ بندہ تو کنفرم جنتی ہے. ہاں ہم یہ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ معاملہ ہوا تھا، جس طرح ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا. تو ام عطا غالباً نام تھا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بعد، آپ کے سمجھانے کے بعد ہم نے پھر کبھی کسی بندے کا تزکیہ نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو کنفرم جنتی ہے. ہم یہی کہتے تھے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ آسانی والا کرے گا. اس لیے ہمیں بھی اس معاملے میں محتاط ہونا چاہیے. اس معاملے کے بارے میں ہمیں اپنے خود بغیر کسی علم کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے لیے وبال جان بن جائے، جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی ہدایت نصیب فرمائے. اگلی حدیث انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.